شہر در شہر پھرے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارگاہ بے حسین خدایا سر سے چنے میں صدا کے خدایا اور ہم کو پانی نہ ملے ہم کو خوشبو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی راچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو میں جدا مجھ پہ گردش اور کتنی بے بس تھی بغیر کتنی بے بس تھی بغیر اے شہنشاہ وفا ارے نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ اسے اور میں روتی خدایا غازی آخری گوشہ خدایا غازی اور قید خانے میں قضا قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی اگر دیکھے پرتے کا کفن پچ دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت نام علی بس میں دہراتی رہی میں صدا دیتی رہی خدایا غازی آئیے اپنے اجرات کو شان غریبہ نیچے آ گئی شام ریت پر
اور جب چلی شہر پتھری، جب چلی شہر پتھری، اے میرے شیر چلی، ہاتھ ملتی رہی، کچھ قدم اسی علمدار کا تذکرہ ہے کہ جب یہ علمدار شہید ہو گیا تو پھر بچوں نے پانی کی طلب نہیں کی، اور یہ وہی علمدار ہے کہ جب روز محشر بی بی زہرا آئیں گی شفاعت کے لیے اور رسول پوچھیں گے فاطمہ تم شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی، تو فاطمہ عباس کے دونوں بازو کتاب مجلس یہیں پر اسی ابو الفضل عباس علمدار کا علم برآمد ہوگا اور اس کی زیارت کرائی جائے گی مومن سردنا سے کہ اس کی زیارت کرتی جائیں۔ کل کی مجلس انشاءاللہ صبح 9:45 پر اس کا آغاز ہوگا۔ میں ملتمس ہوں وکیل چارہ معصومین استاد محقق عالم دین علامہ شہنشاہ نقوی صاحب سے کہ وہ آج 8ویں مجلس سے خطاب کریں گے عقیدہ امامت کے عنوان سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ کرسیوں پر بیٹھے ہیں، کرسیاں بزرگوں کے پانی ہے یا پانی جلدی سے لا دو۔ اگر اس پر جوان بیٹھے ہیں یا کوئی ایسے افراد ہیں تو کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ نیچے فرش اعظم پر تشریف لے آئیں اور بزرگوں کو اوپر بیٹھنے کی، اور کل کی مجلس انشاءاللہ 9:45 پر اس کا آغاز ہوگا۔ اور محمد و آل محمد فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولانا الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات. سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ کا عنوان امامت، نبوت اور رسالت کے بعد اللہ حضرت ابراہیم کو منصب امامت پر فائز کر رہا ہے. یوں تو اس آیہ کریمہ میں بہت سے مضامین اور مفاہیم عناوین موجود ہیں، لیکن ہم نے اس آیت میں سے عقیدہ امامت کو یوں سمجھا ہے کہ ابراہیم پہلے سے نبی تھے، پہلے سے رسول تھے، پھر اللہ نے ان کا ایک خاص امتحان لیا، اور اس خاص امتحان کے بعد اللہ حجت خدا ہونے کا منصب دے دیتا، اللہ ولایت کا کوئی منصب دے دیتا. اللہ جو کہہ دیتا اللہ کی بات اللہ کی ہوتی اور اللہ کی بات پر کوئی بات نہیں ہوتی. لیکن اللہ نے یہاں کسی اور منصب کا اعلان نہیں بلکہ امامت کا اعلان کیا. قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم نے خاص امتحانات کا سامنا کیا اللہ کی جانب سے. اللہ نے کچھ کام دیے اور پھر حضرت ابراہیم نے ان کاموں پر مکمل فَأَتَمَّهُنَّ، میں نہیں قرآن کہہ رہا ہے، مکمل کامیابی حاصل کی. یعنی جیسا ہونا چاہیے تھا ایسا ہوا. شایان شان حضرت ابراہیم نے امتحانات کو مکمل کیا. ایک مجلس میں کہہ چکا ہوں، لہذا تکرار سے گریز ہے. مال کا امتحان دیا، سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، مگر اللہ نے حضرت ابراہیم سے وہ مال لے کر واپس کر دیا یہ کہہ کر کہ ہمیں تمہارا مال نہیں چاہیے تھا، ہمیں تمہارے احساسات چاہیے تھے. مال کے حوالے سے تمہارے کیا احساسات ہیں، ہماری راہ میں اپنا کتنا کیسے مال دینے کو تیار ہو. وہ سارے جانور جو حضرت ابراہیم نے اللہ کی راہ میں دیے جبریل امین نے واپس کیے اور کہا کہ اے ابراہیم ہم تمہیں آزمانے آئے تھے، تمہارے جانور نہیں چاہیے تھے.
پھر کچھ مدت کے بعد دوسرا امتحان یہ لیا گیا کہ ٹکرا جاؤ معاشرے کے، سماج کے ان مزاجوں سے، ان عادتوں سے جس سے سماج انتہائی پستی کا شکار ہے، یعنی بت پرستی۔ توڑ ڈالو بتوں کو جا کر۔ اچھا، بہت سے کام لے لیے جاتے ہیں، بہت سارے کام دے دیے جاتے ہیں، مگر اس کا نتیجہ مد نظر ہونا چاہیے۔ میں اس کے بعد کیا کروں گا، بعد میں کیسے سنبھالوں گا، بعد میں کیا ہوگا اگر میں ایسا کروں گا تو؟ یہ ایک فطری سوال ہے، ہر شخص جمع و تفریق کرتا ہے، ہر شخص سوچتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور سوچنا چاہیے۔ اور یہ سوچنے کا ہی جذبہ تھا جو حضرت مختار نے سلیمان ابن سرد خزائی کے ساتھ امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیا۔ سلیمان ابن سرد خزائی نے 5000 توابین کے ہمراہ امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیا۔ بدلہ لیا، کیا بدلہ لیا کہ خود بھی شہید ہو گئے، 5000 لوگ بھی شہید ہو گئے۔ یہ مجمع حسینیوں کا ہے، تاریخ کا ایک صفحہ، جلدی سے ذرا دیکھتے چلے جائیے۔ واقع کربلا کے بعد کربلائیوں کو جو دکھ ہوا کہ ہم نے ساتھ نہیں دیا، حسین کو تنہا چھوڑ دیا، حسین مولا نے، یہ سارے کوفے کے لوگ تھے، حسین مولا نے ہمیں بلایا، ہم نے انہیں بلایا تھا اور ہم نے ان کو بلا کر ان کا ساتھ نہیں دیا، دب گئے، ڈر گئے، لالچ کا شکار ہو گئے۔ 4 علتیں تھیں کسی اور موقع پر کہ کیوں کوفے والوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ بالآخر ایسا وقت آیا کہ یہ لوگ پشیمان تھے، نادم تھے، روزانہ روتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، تو اس کا ازالہ کیا کریں؟ کسی حد تک صحیح سوچا تھا کہ ازالہ یہی ہونا چاہیے، اور انہوں نے ایک پورا لشکر تیار کیا، اور انہوں نے پھر اس وقت میں جو عبداللہ ابن زبیر اور جو یزیدی نظام تھا، اس کے عبداللہ ابن زبیر یزید کے خلاف تھے، وہ بھی اور یہ بھی مل کر یزید کے نظام کے خلاف، مسلم ابن عقبہ کے لشکر کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، اور بالآخر وہ لشکر بہت بڑا مضبوط لشکر تھا اور انہوں نے ان سب لوگوں کو مار دیا۔ اس وقت میں مختار موجود تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ ابھی ہماری توانائی مکمل نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس کافی حد تک صلاحیتوں کو مجتمع ہم نہیں کر پائے ہیں، ابھی جلدی ہے یہ کام۔ اور مختار نے اس وقت کو گزارا، ان کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ لوگ ناراض بھی رہے حضرت مختار سے کسی حد تک کہ مختار ساتھ کیوں نہیں دے رہے، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ مختار نے وہ جو تیاری کی، تو ایسی تیاری کی کہ چن چن کر امام حسین کے قاتلوں کو سزائیں دی اور چاہنے والوں کے حوصلے بڑھائے۔ بھائی میرا محترم مجمع یہی وضاحت لے لے، حضرت مختار نے مولا حسین کا بدلہ نہیں لیا ہے۔ جب کسی نے میرے مولا امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ پھر یہ بدلہ تو ہو گیا، مختار نے بدلہ لے لیا، پھر یہ گریہ کیسا، پھر یہ ماتم، یہ عزاداری، پھر یہ دکھ، یہ پھر ہر سال محرم کا انعقاد کیسا؟ کیونکہ امام نے اپنے چاہنے والوں کو کہا کہ محرم چاند رات سے امام کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، پہلی محرم سے مرثیہ پڑھنے والے شاعروں نے مرثیہ کہنا شروع کیا۔ تو کسی نے کہا کہ جب بدلہ ہو گیا، مختار نے بدلہ لے لیا، تو اب جملہ سنیں امام کا۔ امام فرماتے ہیں ساری دنیا کو، توجہ، ساری دنیا کو 70,000 مرتبہ مار کر زندہ کیا جائے تو حسین کے ایک ناخون کا بدلہ نہیں ہے۔ یہ بدلہ تو نہیں تھا، یہ بدلہ تو نہیں تھا۔ بدلہ، لفظ بدلہ، بدل لفظ استعمال کرتے ہیں ہم اپنی اردو میں، اپنی زبان میں، یہ عربی کا لفظ ہے۔ بدل، نعم البدل، ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں۔ امام حسین کا بدل کون ہے؟ توجہ بڑھائیں گے، امام کا بدل کون ہے؟ امام کا کوئی بدل نہیں ہے۔ دیکھیے ظلم ہے، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ظلم ہے، مگر ظلم کی قباحت مظلوم کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ جتنا مظلوم اہم ترین، فاضل ترین، افضل ترین ہوگا، اتنا ہی ظلم کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مظلوم جتنا محترم ہوگا، ظلم میں اتنا ہی شدید کہلائے گا۔
امام حسین جیسا تو کوئی نہیں ہے دنیا میں. آپ کی عقیدتیں محبتیں میرے بیان کے ساتھ ہیں. آپ ذرا غور تو کریں. حسین حسین ہے. 14 میں 4 محمد ہیں, 4 علی ہیں, 2 حسن ہیں, حسین ایک ہی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کچھ یہ مفہوم ایک حد تک بات روشن ہے کہ امامت حضرت ابراہیم نے امتحانات کے بعد حاصل کی ہے. توجہ, کہا جا کے بت توڑ دو, اور اب حضرت ابراہیم جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تبھی تو کمال ہے کہ میں اس نتیجے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ابراہیم کو آگ میں پھینکا جائے گا. آگ میں جلنے کو تیار ہو. تو حضرت ابراہیم نے جو کہا اسے علامہ اقبال نے 2 مصروں میں یوں لکھا: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی. جی, جمع و تفریق تو عقل کرتی ہے, عشق تو کام کرتا ہے. تو حضرت ابراہیم نے آگ میں کودنے کے لیے آمادہ تھے اور پھینکا جا رہا تھا, اور انتہائی اطمینان کے ساتھ. مجھے علامہ دیکھیں, میں قصداً ظاہر ہے بزرگوں, ہم کو پیدائشی تو کچھ جانکاریاں ہیں, بزرگوں کو پڑھا ہے تو کوئی مجھے علامہ طالب جوہری کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو وہ فرماتے ہیں کہ منجنیق میں رکھ کر حضرت ابراہیم کو اتنا گھمایا گیا کہ اس عمل سے ذہن عالی پر کوئی اثر ہو سکتا تھا, مگر جب جبریل نے پوچھا نا حل لک حاجت یا ابراہیم, تلاطم بپا تھا, ایک شور بپا تھا فرشتوں میں, قدسیوں میں ایک شور بپا تھا کہ تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے, پھینک رہے ہیں اس کو. یعنی اللہ کا سارا نظام تنہا ہے, اللہ والا اکیلا ہے, اور شیطان والوں کا غلبہ ہے. تو فرشتوں نے جب اللہ سے سوال رکھا تو اللہ نے جبریل سے کہا جاؤ جا کے مدد کرو. تو اتنے چکر کھانے کے بعد بھی عقل سالم تھی. اتنے چکروں کے بعد بھی عقل سلیم پر فائز تھے. تم معمولی بخار میں نبی کو کہتے ہو ہزیان کہہ دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی آج 8 محرم میں ماشاءاللہ نشر پارک پر ہے, بہتر صلوات ہدیہ کریں. انتہائی اطمینان کے ساتھ ابراہیم آگ کی طرف اڑتے ہوئے, فضا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. پھینکا گیا ہے انہیں, قریب بھی نہیں جا سکتے تھے, اتنی آگ کی تپش تھی, پھینکنے والے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے. تو پوچھا حل لک حاجت یا ابراہیم, ابراہیم کو حاجت ہے؟ فرمایا اما الیک فلا, ہاں ہے مگر تم سے نہیں ہے. کہا پھر کس سے؟ کہا اسی سے ہے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی ہے. پھر بتا دو جا کر, ہم اسے پیغام پہنچا دیں. اب جملہ سنیں حضرت ابراہیم کا, کمال معرفت, بندہ پروردگار ایسا ہونا چاہیے, عبد الہی کو کیسا ہونا چاہیے. کسی سے سوال نہیں کروں گا, مانگوں گا اسی سے جس کی خاطر جا رہا ہوں. کہا اما الیک فلا, تم سے نہیں ہے. کہا کس سے؟ اسی سے. کہا پھر کیا کہوں جا کر؟ بتا دو, پہنچا دو پیغام. تب جملہ فرماتے علمہ بحالی یغنی عن سوالی, وہ میرے حالات کو جانتا ہے, سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جلنے کو تیار ہو گئے, آگ میں چلے گئے, اطمینان کے ساتھ آگ میں کود رہے ہیں. تو اللہ کی آواز آئی, یا نارو کونی بردن و سلاما, اے آگ
اللہ ابراہیم، ابراہیم پر ٹھنڈی پڑ جائے. آگ جلتی نظر آ رہی تھی مگر ٹھنڈی ہوائیں تھیں. خبردار خبردار، جو چیز نظر آ رہی ہو اسے مان نہ لینا. کیا معلوم کہ ہو کچھ اور، نظر کچھ اور آ رہی ہے. وہ جلتی ہوئی آگ میں ابراہیم بیٹھے ہیں اور اللہ نے فوراً اس امتحان سے گزارا. اور پھر آخری مرحلہ تھا جب بچے کے گلے پہ چھری چلائی. یہ آخری امتحان تھا حضرت ابراہیم کا. جان اپنی انسان بچوں پہ قربان کر دیتا ہے. اب بچے کو کس پہ، اور کون سا بچہ جو ضعیفی میں، بڑھاپے میں، منت مرادوں کے بعد آیا ہے. حضرت سارہ سے تو اولاد نہیں ہو رہی تھی. حضرت سارہ ہی ڈھونڈ کے لائیں اپنی کنیز کے طور پر حضرت ہاجرہ کو، اور خود دلہن بنایا، خود اپنے ہاتھوں سے انہیں اپنے شوہر کے لیے آمادہ کیا. اور یہ اور بات ہے کہ خاتون کا مزاج خاتون کا ہے، چاہے وہ نبی کی زوجہ ہو. دوسرے دن سے ہی پھر تناؤ شروع ہو گیا. یہ ایک علیحدہ بات ہے. یعنی وہ پھر پسند نہیں کر رہی تھی حضرت ہاجرہ کو، لیکن حضرت ہاجرہ کے ذریعے سے حضرت اسماعیل دنیا میں آئے. جی جب حضرت زید شہید سے کہا تھا نا حجاج بن یوسف نے کہ تم کنیز کی اولاد ہو، ہمارا مقابلہ کر رہے ہو. حضرت زید شہید کی والدہ سندھ سے تھیں. زیدی سادات کا ننیال سندھ ہے. تو یہ جب ان سے اس نے بے ادبی کی، جب گرفتار کر کے لائے، کہا کہ تم کنیز کی اولاد ہو، تو انتہائی اطمینان کے ساتھ، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہونٹ کٹا ہوا تھا، سر میں سے خون نکل رہا تھا. کچھ دیر کے بعد شہادت اور دنیا سے رخصت ہونے کا یقین تھا. اس کیفیت میں اطمینان ہونا یہ ہنر مانگتا ہے. اس کیفیت میں آواز دے کر کہا کہ اگر کنیز کی اولاد ہونا کوئی عیب ہوتا تو ہم سب کے جد اعلیٰ حضرت اسماعیل بھی ایک کنیز کی اولاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی امتحان مکمل. حضرت ابراہیم فاتمہن، قرآن کہتا ہے، بیٹا پنکھا آنے تو میری طرف. حضرت الہیہ اللہ کا جواب آتا فاتمہن. امتحان میں ابراہیم مکمل کامیاب ہے. اور مکمل کامیابی کے بعد کیا سند دی جا رہی ہے؟ سند دی جا رہی ہے قال انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم، اللہ کہہ رہا ہے، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے فوراً ایک سوال کیا، ومن ذریتی، میری اولاد میں سے. یہ نہیں کہ میری اولاد، سارے بچوں کو امام نہیں دیکھنا چاہتے. وہ بھی جانتے ہیں کہ ہر ایک کے بس کی نہیں ہے. وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مقام ہر ایک کا نہیں ہے. کچھ میری اولاد میں سے کچھ کو امام بنائے گا. تو اللہ نے جواب دیا لا ینال عہدی الظالمین، لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. تو بس عزیزو، آج 8 محرم اور میں اصلی مضمون پر اس انداز سے کہ امامت کے لیے بنیادی شرط عصمت ہے. یعنی امام وہ نہیں ہو سکتا جو معصوم نہ ہو. امام کا معصوم ہونا ضروری ہے. امام کی 3 روشن صفات ہیں. عقیدہ امامت پر آج 8ویں مرحلے پر ہوں. امامت کی 3 موٹی روشن صفات ہیں. میں مصداق شاید نہ بتاؤں، اور ضرورت کیا ہے بتانے کی. آپ صفات تلاش کر لیں، خود اہل نظر آ جائے گا، خود مصادیق نظر آ جائیں گے. لہذا امامت کی پہلے سن لیجئے کہ امامت کی 3 بنیادی شرط، 3 بنیادی صفات. ایک صفت، اور دوسری صفت پہ آج نہیں ٹھہروں گا. ایک صفت علم امام. وہ امام نہیں ہو سکتا جس کو پوری کائنات کا علم نہ ہو. دلیل کہاں سے لاؤں؟ اسی آیت سے دلیل. فاتمہن، مکمل کامیابی. مکمل کامیابی بغیر علم کے کیسے ہوگی؟ بغیر معلومات کے کیسے ہوگی؟ پھر بھی اگر کسی کو رہے کہ نہیں یہ مراد کہاں سے لے لی آپ نے، تو پھر اسی قرآن نے حضرت ابراہیم کے لیے اعلان کیا، نوریا ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. ہم نے ابراہیم کو آسمانوں میں جو کچھ ہے دکھایا، زمینوں میں جو کچھ ہے دکھایا، تاکہ ابراہیم کا یقین مکمل ہو جائے. سبحان
تو جو سب کچھ دیکھ سکتا ہو، جس کی نگاہیں کہیں رکاوٹ کا اور انسداد کا شکار نہ ہو، وہ امام ہوگا. یعنی علم امام. توجہ، 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے تھے مولا علی کے پاس. چھٹے سوال پر بھول گئے تھے کہ سوال کیا تھا. حضرت نے سوالات بھی بتائے، جواب بھی بتایا. جب کسی نے کہا کہ کیا آپ کا علم مصطفیٰ کے برابر ہے، یعنی علم کا یہ انداز، تو فرمایا ھذا لعاب النبی، خبردار میرے علم کو نبی کے علم کے برابر نہ کہنا، میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے. پہلی مرتبہ سرکار نے جب مولا علی کو گود میں لیا، تھکے تو نہیں آپ حضرات، مولا نے گود میں لیا، پہلی مرتبہ مولا علی نے جو گھٹی لی ہے، جو پہلی غذا لی ہے اس مادی دنیا میں آ کر، وہ نبی کا لعاب دہن لیا ہے. بھائی تھوڑی دیر کے لیے میں، کیونکہ اپنے معاشرے کے ذہنوں سے بھی آشنا ہوں، آپ ہی کے درمیان رہتا ہوں، شہد چٹاٹ دینے کی گھٹی کو مان لیں گے؟ جی، شہد پانی کی گھٹی سارے گھروں میں تقریباً یہی دی جاتی ہے، تو شہد کی گھٹی کو مان لیں گے؟ شہد ہے کیا؟ تفصیل میں جاؤں گا تو گھن آئے گا. شہد کی گھٹی کو مان لیں گے، مصطفیٰ کا لعاب سمجھ میں نہیں آ رہا. اور سرکار کا لعاب مولا علی کی پہلی غذا. اور اس منظر کو مولا نے یوں بیان کیا کہ نبی نے مجھے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا. زکانی رسول اللہ، زکانی رسول اللہ، زکانی رسول اللہ، زکن زکا. رسول اللہ نے مجھے علم پرندے کی طرح جیسے وہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. میں یہ بات کہیں کر چکا ہوں، جو احباب وہاں تھے مجھے تکرار معاف کریں گے، نہیں فرمایا کہ جیسے ماں بچے کو دودھ دیتی ہے. مولا چاہتے تو کہہ دیتے کہ مجھے نبی نے علم ایسے دیا جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، لیکن فرمایا مجھے نبی نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. اس لیے کہ ماں جو دودھ پلاتی ہے وہ کھاتی نہیں ہے، 10 چیزوں کے نتیجے کو دودھ کہا جاتا ہے. جو لیتی ہے وہ دیتی نہیں ہے، لیکن پرندہ جو اٹھاتا ہے لیتا ہے وہی دیتا ہے. نبی مکرم اللہ سے جو لیتے تھے وہ علی کو دیتے تھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پھر میں اپنے ایک بزرگ کو یاد کر رہا ہوں، جناب اظہر حسن زیدی کو. بہت سے بزرگوں کو یاد ہوں گے. علامہ اظہر حسن زیدی کا ایک حسین جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں علی وہ ہے، توجہ، علی وہ ہے جسے نبی نے پہلے دن ہی زبان دے دی تھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو امامت کے لیے پہلی صفت علم. بڑا حسین عنوان ہے، بڑی لذیذ وادی ہے، اور علم کے موضوع پر آپ کا شوق، ذوق اور سماعت میں تازگی، یہ خود فطری طور پر علم دوستی کی علامت ہے. جی، دوسری صفت، توجہ، دوسری صفت اعجاز امامت. وہ امام نہیں ہے جس کے پاس معجزہ نہیں ہے. اچھا، مجلس میں اہل علم یعنی مدرسوں سے تعلق رکھنے والے افاضل تشریف فرما ہے، تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ معجزات صفت نبی ہے، لیکن میں بزرگوں کو پڑھنے کے بعد، بہت کچھ سمجھنے کے بعد، سمجھانے کی الحمدللہ پوزیشن میں ہوں کہ بہت سے دلائل کی روشنی میں کہ معجزہ نبی کی صفت کے علاوہ، نبی کی صفت کے بعد، نبی کی صفت کی طرح معجزہ امام کی صفت بھی ہے. امام کا کام معجزہ دکھانا ہے، یعنی جب ضرورت پڑے، توجہ، تو یہ اعجاز کا اظہار کریں. یہ
جب ان پر مشکل آتی ہے تو پھر معجزہ نہیں دکھاتے. قاعدہ ذہن میں رہے, جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ امتحان ہوتا ہے, پھر معجزہ نہیں دکھاتے. لیکن جب دین پر مصیبت آتی ہے, جب سماج پر مصیبت آتی ہے, جب دوسرے پر پریشانی آتی ہے تو پھر معجزہ دکھاتے ہیں. روایت تو بڑی لطیف اور ظریف ہے, تردد کا شکار بھی ہوں کہ سناؤں یا نہیں, لیکن آپ کی توجہ اور میرے پاس وقت بھی تنگ ہوتا جا رہا ہے. معمولاً امام حسن مجتبی دربار میں نہیں جاتے, جی معمولاً مولا دربار میں نہیں جاتے تھے, مگر یہ کہ مصلحت امت کی ہو اس کی خاطر دربار میں جاتے تھے. سائیں ناصر شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں, جناب محترم وقار مہدی صاحب تشریف فرمائے ہیں. ان کی ہمیشہ صوبے کی سطح پر خاص سب کے ساتھ, اہل سنت کے ساتھ, شیعوں کے ساتھ, ہندوؤں کے ساتھ, مسیحیوں کے ساتھ, اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے, کیونکہ معاشرے میں تو دو طرح کے انسان رہتے ہیں نا. اما مولا علی کی تقسیم, معاشرے میں دو طرح کے انسان رہتے ہیں. اما اخ لک فی الدین, مولا علی فرما رہے ہیں, فاروق ستار صاحب ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو مولا کا قول, مولا فرماتے ہیں اما اخ لک فی الدین, یا دین میں تمہارا بھائی ہے, اور نذیر لک فی الخلق, یا انسان ہونے میں تم جیسا ہے. تو مالک دونوں کے ساتھ ایک سا رویہ رہے. وہ دین والے بھائیوں سے, ہمارے گلگت بلتستان کے ایم کیو ایم کے ممبر اسمبلی بھی تشریف فرمائے ہیں, حسین بھائی, ان سیاستدانوں کو میں ایک ہدیہ کر رہا ہوں کہ تو یہ یقیناً ایسا کرتے بھی ہیں اور ایسا ہونا بھی چاہیے. دربار میں مولا, اور پھر دربار جس دربار کی میں بات کر رہا ہوں تو اس کی تو بات ہی نہ کروں تو بہتر. تو ایک ایسا بھی مرحلہ آیا کہ امام کو بلا لیا گیا, اور امام بھی ارادہ فرمایا کہ ہم جاتے, مگر آخر میں پہنچے, یعنی اجلاس ختم ہونے کو تھا تب حضرت کی کرسی خالی تھی جو حضرت کے لیے طے کی گئی تھی کہ اس پہ آ کر حسن بیٹھیں گے. امام کو اشارہ کیا گیا, ساری مجلس کھڑی ہو گئی, سارا اجلاس کھڑا ہو گیا. حضرت کو پوچھا گیا کہ آپ کا ہم انتظار کر رہے تھے. حضرت نے فرمایا میرا دل نہیں تھا, مگر میں بعض امور کی خاطر اس دورانیے میں آیا ہوں اور مجھے کچھ بات بھی کرنی ہے. تو وہ جو میزبان صاحب تھے, شام سے آئے ہوئے تھے, انہوں نے ان کے سامنے جو انبار تحفوں کا رکھا ہوا تھا, جو گفٹس اور ہدایہ انہیں پہنچائے گئے تھے, اس کا ایک انبار لگا ہوا تھا, ایک بہت بڑی تعداد میں وہ تھے. تو جیسے ہی امام تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے اپنے غلام کو آواز دے کر کہا کہ یہ سارے تحفے حسن مجتبی کے سامنے رکھ دو. وہ امام کے سامنے وہ تحفے رکھ رہا تھا. تو جب وہ تحفے رکھ رہا تھا تو کہنے لگے انا ابن فلانا, اپنی والدہ کا نام لیا, میں فلانا کی اولاد ہوں. تو محفل بڑھتی رہی. محفل کچھ ہی دیر بعد جب ختم ہوئی تو ایک اور غلام نے آگے بڑھ کر امام حسن کی جوتیوں کو سیدھا کیا, امام کے پیروں کے آگے صحیح رکھی تھی بظاہر جو روایت کہتی ہے, مگر اس نے ادب عاجزی کا اظہار کر کے امام کی جوتیوں کو سیدھا کیا. تو امام نے اس کو اشارہ کر کے کہا یہ سارے ہدیے تم لے جاؤ. اور وہ جوتیاں سیدھی کرنے والے کو جب سارے ہدیے دیے تو امام نے اسے دیتے ہوئے ادھر دیکھتے ہوئے کہا انا ابن فاطمہ الزہرا. اس دربار میں جو روایت سنانے جا رہا ہوں, معجزے کی بات بچوں کے ذہن میں رہے. اگرچہ آج ارادہ نہیں تھا کہ اعجاز پر گفتگو, کیونکہ اعجاز کی تعریف بھی ہونی چاہیے, علم کی تعریف بھی ہونی چاہیے, لیکن بہرحال مضمون آپ کے ہاتھ میں ہے. تو حضرت سے اصرار کیا کہ آپ کچھ کہیں, تو حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبے میں عظمت اہل بیت کو بیان کیا, اپنے خاندان کا تعارف کروایا, اور اتنی روانی سے, اتنی سرعت سے بات کر رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ کوئی علی کا بیٹا بول رہا ہے. وہ فصاحت و بلاغت, وہ الفاظ کا استعمال, وہ الفاظ کی نشست. ایک لمحے کے لیے سانس لیا تو آواز آئی کہ کچھ اور بھی کہنا ہے, جبکہ امام کا کلام تو جاری تھا, لیکن شاید یہ اشارہ تھا کہ بس کیجئے.
تو جب امام نے ایک لمحے کا سانس لیا تو کہنے لگا کہ کچھ اور بھی کہنا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر میں سال ہائے سال بولتا رہوں تو اہل بیت کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. میرے رک جانے سے یہ نہ سمجھنا کہ جو تھا وہ میں نے بتا دیا، اب کچھ نہیں رہا. یہ کہہ کر امام نے چاہا کہ خاموشی اختیار کریں تو ایک شخص نے کہا کہ آپ تو ایسے ہیں. میں نہیں کہہ سکتا، آپ تو ایسے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ لو شئتو لجعلت عراق شاما و شام عراقا. توجہ، اگر میں چاہوں تو میں شام کو عراق بنا دوں اور عراق کو شام بنا دوں. اچھا، یہی میں کیونکہ جس کے دربار میں، جس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں، وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، تو وہ زندوں کو شفا کیوں نہیں دے سکتے؟ ایک بہت محترم نام علامہ علی قرار نقوی کا، کراچی کا، کون قومیات کا اور خدمت گزار بندہ ہے، بالخصوص کراچی اور بالعموم پورے پاکستان میں رویت ہلال کمیٹی کی مدتوں سے ممبر چلے آ رہے ہیں. انہیں کل رات کو برین ہیمریج ہوا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہیں. امام حسن فرما رہے میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں. تو جو عراق کو شام بنا سکتا ہے، شام کو عراق بنا سکتا ہے، ہمارے عزیز کو شفا بھی دے سکتا ہے. ان کے شفا کے لیے، سارے مریضوں کی شفا کے لیے، ہماری شخصیات جو تشریف فرمائے ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. ماشاءاللہ. بس وہ روایت پوری سن لیجئے میرے بچے، وہ روایت پوری سن لیجئے، میں بات پوری کر دوں. امام فرماتے ہیں میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں. جیسے ہی حضرت نے یہ جملہ فرمایا نا تو ایک شخص کھڑا ہو کے کہنے لگا فموں کا صغیر کلاموں کا کبیر. دہن چھوٹا ہے، بات بڑی ہے. یہ بے ادبی تھی نا جی. کہنے لگا فموں کا صغیر کلاموں کا کبیر. تو جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا نا تو امام نے فرمایا اما فنظر الیہ وقال اما تستحین تجلسین فی الرجال. غور سے اسے دیکھ کے کہا تجھے شرم نہیں آ رہی مردوں میں بیٹھی ہے؟ بھائی صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل. اس سے بہتر اور بلند صلوات. معجزہ ذہن میں رہے، معجزہ. ایک مثال دی ہے امامت کا دوسرا عنوان اور صفت اعجاز. مستقل گفتگو کی ضرورت ہے. صرف معجزے پر بات ہو، صرف علم امام پر بات ہو، اور عصمت امام. تیسری صفت عصمت امام، امام کی عصمت. یہ صفات امام میں سے. کیسے، کہاں سے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں؟ لا ینال عہد الظالمین. ظالم تین طرح سے تصور کیا جا سکتا ہے جی. ایک وہ جس کی ابتدائی زندگی ظلم پر مشتمل رہی اور بعد میں توبہ کر لی. ایک وہ جس کی اختتامی زندگی ظلم پر رہی، پہلے وہ ٹھیک تھا، پہلے وہ عادل تھا، پہلے وہ گناہگار نہیں تھا. ایک وہ جس کی ساری زندگی گناہوں پر مشتمل رہی جی. اس کے علاوہ چوتھی ایک صفت، ایک صورت بنے گی، پانچویں کوئی صورت نہیں ہے. یعنی جس کی ابتدا میں گناہ پر مشتمل زندگی رہی، ابتدائی زندگی گناہ پر رہی، بعد میں ٹھیک ہو گیا. جو بعد میں گناہگار ہوا، پہلے ٹھیک تھا. یا جو مکمل اول سے آخر تک گناہگار رہا. تو یہ تین لوگ تو امام نہیں ہو سکتے. بھائی جلدی بولنے کا یہ نتیجہ نہیں ہے کہ آپ کی توجہ نہ ہو. اس بات کو میں گھنٹے میں کہتا. جو ابتدا میں گناہگار رہے، لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. وہ اس کا عنوان نہیں بن سکتے، وہ امام نہیں بن سکتا. بھائی میں کوئی
کوئی ارادہ نہیں رکھتا اور نہ ہی اچھا ہے، مگر اتنا تو کہنے کا حق ہے نا کہ جنہیں کسی کو امام ماننے کا شوق ہے وہ ان کی زندگیوں پر بھی غور کریں، جن کی ابتدائی زندگی گناہ پر رہی۔ بھائی توجہ، ٹائم کم ہے میرے پاس۔ جن کی وقت میرے پاس کم ہے مگر عقیدتیں تو کم نہیں ہے نا، تو سب کا مجھے خیال بھی رکھنا ہے۔ جن کی ابتدائی زندگی وہ امام نہیں ہو سکتے، جن کی زندگی کے آخر میں تو اللہ نے امام بنا دیا، کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ بعد میں گناہگار ہو جائیں گے؟ تو جن کی ابتدائی زندگی، اختتامی زندگی گناہ پر ہے وہ بھی امام نہیں ہو سکتے، اور جن کی پوری زندگی گناہ پر ہے۔ اچھا گناہگار کسے کہتے ہیں؟ ظالم گناہگار ہے، گناہگار ظالم ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے گناہ انجام دیے اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور جو ظالم ہے لا ینال عہد الظالمین، وہ اس عہدے پہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو اب ایک ہی تو تصویر رہ گئی، ایک ہی تصویر رہ گئی کہ جس کی زندگی میں گناہ کا گزر ہی نہ ہو، جو گود میں نبی کے آیا ہو۔ بھائی تھک کر نہیں سنے جو میں کہہ رہا ہوں، تھک کے نہیں سنے، جو نبی کی گود میں نہیں کعبے میں آیا ہو، اور جو مسجد سے گیا ہو، جس کا ابتدا بھی اللہ کے گھر سے، جس کی انتہا بھی اللہ کے گھر سے، حق ہے کہ پھر اسے امام کہا جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مائک نہیں ہے؟ امامت کے لیے عصمت ضروری ہے۔ بظاہر میں نے ایک نتیجے تک اپنے مضمون کو پہنچایا ہے، مگر کل کی مجلس جس کا ایک حصہ مضمون کا تکملہ اور ایک حصہ عالمی اور ملکی سطح پر مسائل اور مشکلات کی دہرائی اور اعادہ اور توجہ ہے۔ شخصیات تشریف فرما ہے، اہل حل و عقد بیٹھے ہوئے ہیں، ملک جن مسائل اور مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اس میں جہاں ذمہ داروں کی ذمہ داری بنتی ہے وہاں عوام کا کام بھی بنتا ہے۔ یہ موضوع کل کا کچھ دورانیہ ہماری گفتگو کا صبح 10 بجے 11 بجے 11:15 میں حاضر ہوں گا، مجلس انشاءاللہ 11 بجے شروع ہوگی اور ظہر پہ جلوس برآمد ہوگا۔ 8 محرم ہے، حاضریوں کا دن ہے۔ کبھی غور کیا کہ حاضری کا تعلق حضرت عباس سے کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس کی ذمہ داری تھی نا کہ وہ کھانے کا اور پانی کا انتظام کرے، وہ کربلا میں پانی لاتے ہوئے مارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ آمادہ ہو رہے ہیں آپ آہستہ آہستہ، میرے پاس وقت ہے، آج گریے کا دن ہے۔ نسبتاً میں نے اپنے دورانیے کو فضائل میں نسبتاً روزانہ کے مطابق کم رکھا ہے۔ چلیے کربلا چلیں۔ بعض احباب آج رات کو کربلا جا رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے لیے خاص دعا کریں۔ معراج سے کم نہیں ہے کربلا کی زمین۔ حسین مولا نے
اسے سدرۃ المنتہا کا رشک بنا دیا. عرش الہی جس پہ رشک کرے نا, آواز دیتا ہے عرشیوں کو تمہیں زمین پہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو امام حسین کی قبر عرش والوں کو ایک چاند کی طرح نظر آتی ہے. 5000 فرشتے ہیں جو روزانہ قبر حسین پر اترتے ہیں اور واپس جاتے ہیں. یہ وہی فرشتے ہیں جو امام حسین کی مدد کو آئے تھے, مگر امام نے ان سے مدد نہیں لی. عزیزانو, حسین نے لاشیں بہت اٹھائے, حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی کسی کو نہیں اٹھانے دیے, حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی کسی کو نہیں اٹھانے دیے. حر کے بیٹے کا جب لاشا اٹھا رہے تھے نا, تو حر نے بڑھ کر کہا تھا یہ غلام زادہ ہے, اس کا لاشا مجھے اٹھانے دیجیے. تو فرمایا تھا حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مگر سلام ہو حسین کی مظلومیت کہ جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے تو کون تھا جو کہتا کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا؟ مگر عزادارو, امام ترک اولا بھی انجام نہیں دیتا. جب حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا نا, واحد لاشا ہے, جب حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا تو برابر میں سے بی بی زینب کے سلام کی آواز آئی. زینب خیمے سے باہر آ گئی تھی, کہا بھائی یہ لاشا زینب اٹھائے گی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. لاشیں حضرت نے بہت اٹھائے, مگر ایک لاشے پر امام کی غربت دیکھیے. واحد لاشا ہے جو خیمے میں نہیں لے کر آئے, لاشا نہر کے کنارے چھوڑ کر آ گئے, مڑ مڑ کر بھائی کا لاشا دیکھتے رہے. بڑا دکھ تھا امام حسین. عباس نہر کے کنارے چھوڑ کر آ گئے. آپ رو رہے ہیں نا, جب مولا چھوڑ کر آ گئے تو ظالموں میں یہ بات گشت کرنے لگی کہ عباس زندہ ہیں, کچھ ہی دیر میں اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور پھر دشمن پہ حملہ کریں گے. تو 100 تلوار بردار ظالم آگے بڑھے اور اتنی تلواریں ماری کہ قتلو ہو اربن اربا, حضرت عباس کا جوڑ جوڑ علیحدہ کر دیا. جس کا قد کربلا میں سب سے دراز تھا, اس کی قبر کربلا میں سب سے چھوٹی ہے. ایک چٹائی میں, گٹھڑی نما چٹائی میں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حق ہے ایسے ہی رونے کا. 8 محرم کی مجلس ہے, جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں, اور جنہیں آنسو نہیں آتے اللہ سے ایک قطرہ اشک مانگ لیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. 2 سال کی عمر تھی حضرت عباس کی کہ جناب ام المنین نے یہ کہنا شروع کیا, عباس تمہارے بابا نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے اور کربلا میں میرے عباس کے وہ کام آئے. عباس تمہیں کربلا کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے. جو بچپن سے کربلا 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 سن رہا تھا نا, وہ جب کربلا میں آیا ہے تو امام حسین نے فرمایا عباس زمین خریدو. جو امام ہمیں کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز بھی غصبی جگہ پر نہیں پڑھ سکتے, وہ کیسے زمین کو خریدے بغیر خیمے لگاتے؟ امام نے زمین خریدی. حضرت عباس نے معاملہ طے کیا, زمین اپنی تھی تو نہر کے کنارے جو حصہ نہر کا زمین سے گزرتا تھا وہاں خیمے لگا دیے. خیمے لگا دیے 2 محرم کو. 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا. یہ 2000 لشکریوں کو لے کر آیا ہے, 2000 سپاہیوں کو لے کر آیا ہے. اس نے آتے کے ساتھ ہی پہلا اعتراض یہ کیا کہ حسین کے خیمے نہر سے ہٹائے جائیں. تو بتایا گیا کہ حسین نے تو یہ زمین خرید لی ہے, کہ یہ زمین ہماری ہے, اور یہ کہہ کے کہا کہ پیغام دے دو خیمے ہٹاؤ ورنہ ہم آ کے ہٹاتے ہیں. عباس تو کربلا کے منتظر تھے. میرے مولا عباس ایک مرتبہ جلال کی کیفیت میں خیمے سے باہر آئے, تلوار
نکالی, زمین پہ خط بنایا اور آواز دے کر کہا کسی میں جرأت ہے تو خط پھاند کر دکھائے. میں آج بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں اور کربلا ہم نے کیسے سجانی ہے. مولا عباس نے خط کھینچ کر ایک مرتبہ للکار دی. امام حسین نے جناب عباس کے تیور دیکھے تو جناب زینب کے خیمے میں آ گئے اور بی بی سے کہا زینب عباس کو بلاؤ. جناب فضہ نے جا کر کہا چھوٹے شہزادے تمہیں آقا زادی زینب بلا رہی ہیں. مڑ کر دیکھا, سلام کر کے کہا ماں چند لمحوں میں خوشخبری لے کر آ رہا ہوں, میں آج ہی کربلا کا مارکا تمام کر رہا ہوں. جناب فضہ گئیں, پھر پلٹ کر آئیں اور آ کر ایک جملہ کہا, وہ جملہ قیامت کا ہے, اور جملہ یہ کہا کہ زینب کہتی ہیں تم آتے ہو یا میں آ جاؤں. حضرت عباس نے تلوار نیام میں رکھی, جناب زینب کے خیمے میں آئے. کیا دیکھا, امام حسین برابر میں کھڑے ہیں. امام حسین کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ ماجرا کیا ہے. آواز دے کر کہا مولا کیا خیمے ہٹا لوں. امام حسین نے اپنی آنکھوں سے گردن سے اشارہ کیا, ہاں ہٹا لو. حضرت عباس نے خیمے ہٹا لیے. 9 محرم کو جب حملہ ہوا, علامہ نقن صاحب لکھتے ہیں کہ جتنے خوش عباس نظر آئے, کیونکہ بار بار امام حسین فرماتے تھے ہمیں پہل نہیں کرنی, ہمیں پہل نہیں کرنی, عباس ہمیں پہل نہیں کرنی. تو جب پہل ہو گئی نا دشمن کی طرف سے, تو نقن صاحب فرماتے ہیں جتنے خوش عباس نظر آئے, گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے باہر, گھوڑا روکا خیمے سے باہر, اذن دخول لیا امام حسین سے, خیمے میں آئے. مولا آپ کہتے تھے پہل نہیں کرنی, دشمن نے پہل کر دی, اب ہم اپنا جواب دینے جا رہے ہیں. امام نے فرمایا عباس جاؤ ایک رات کی مہلت لے کر آؤ. مولا حسین سے کہوں گا مولا حضرت علی اکبر کو بھیج دیا ہوتا, مولا حضرت حبیب ابن مظاہر کو بھیج دیا ہوتا, مگر مولا عباس کو اس لیے بھیج رہے ہیں تاکہ باب الحوائج بنے. خاص مقام اللہ نے رکھنا تھا اس ہستی کا. اپنے مولا کی خاطر اپنے احساسات اور جذبات کو مارنے والا عباس ایک لفظ ایک حرف نہیں کہا مولا حسین سے, گردن جھکا دی. اللہ کسی کریم کو یہ دن اور یہ امتحان میں نہ دے, یہ امتحان نہ دے. گئے عمر سعد کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کے آواز دی میں عباس علی ہوں, حسین کا سفیر ہوں. حسین نے کہا ہے کہ جنگ عاشور کے دن کرو, اسے ایک دن آگے بڑھا دو. کہنے لگا میں مشورے لے کر بتاؤں گا. جملہ بڑا سخت ہے, کیسے کہوں, کھڑا رکھا حضرت عباس, مگر حکم امام. کچھ دیر کے بعد آ کے کہا کہ مشورہ مکمل ہوا, جنگ اب عاشور کے دن ہوگی. یہ میں نے آپ کو چند مثالیں دے دیں کہ حضرت عباس نے اپنی ذات کو کیسے ختم کیا, اور جو اپنی ذات کو ختم کر دے وہ راضیتاً مرضیہ ہو جاتا ہے, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی پر فائز ہو جاتا ہے, پھر وہ باب الحوائج بن جاتا ہے, پھر اسے پکاریں گے تو اللہ جواب دے گا. ایک قیافہ شناس کہتا ہے کہ کوفے میں نے کٹے ہوئے سر دیکھے جو نیزوں پہ سوار تھے. کہتا ہے ایک ایک سر کو دیکھ کر حال بیان کیا کہ یہ کیسا تھا, اس کی صفات کیا تھیں, اس کی عادات کیا تھیں. تو جب سارے سروں کو دیکھ کر اس نے بتا دیا تو کسی نے کہا ایک سر گھوڑے کی گردن میں بھی بندھا ہوا ہے. بڑا سخت جملہ ہے جو میں نے کہہ دیا. حضرت عباس کا سر نیزے کی انی پر چڑھتا نہیں تھا, بار بار گر جاتا تھا. یہ واحد سر تھا جو گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا تھا. سخت جملے ہیں, شاید اس وجہ سے کہ اس سر سے زینب کا کھلا سر نہ دیکھا نہیں جاتا تھا. بیٹھ گیا زمین پر, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تھکے نہیں عزادارو, مجھے جلدی نہیں ہے, مجھے نہیں پتا آئندہ سال یہ دن, یہ خاص مجلس ہمارے لیے کیسے لکھی ہے, ہم ہیں بھی یا نہیں ہیں. بیٹھ گیا زمین پر, حضرت عباس کے چہرے کو دیکھا اور یہ کہہ کے کھڑا ہوا, یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے.
کی آرزویں تھی پوری نہیں ہوئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اب عاشور کا دن آ گیا. عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی لے آؤ. جناب عباس نے مشکیزہ لیا، سکینہ بی بی کا مشکیزہ ہے، لے کے چلے ہیں خیمہ گاہ سے نہر کی طرف. اور جب آ رہے تھے حضرت عباس نہر کی طرف تو ایسا لگ رہا تھا جیسے شیر آ رہا ہو. دشمن پر ایک روپ طاری تھا. تنہا عباس لشکر کی طرح آ رہے تھے. بہت ہی تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے فرات میں گھوڑے کو پہنچایا. گھوڑا گھٹنوں تک پانی میں گیا. حضرت نے پشت فرس پہ بیٹھے بیٹھے مشک بھری اور مشک بھرتے ہوئے ہاتھوں میں ٹھنڈا پانی لگا. چلو بھرا، اسے غور سے دیکھنے لگے. دور سے دشمن یہ دیکھ رہا تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ پانی پئیں گے. لیکن حضرت عباس نے پانی چلو میں لیا. میں کہتا ہوں کہ اس چلو میں، اس پانی میں سکینہ کی تصویر آئی ہو. ایک مرتبہ پانی دوبارہ نہر پر پھینکا. عزاداروں بتا دوں ہاتھ کیوں کٹے حضرت عباس کے؟ کربلا میں واحد شہید ہے جس کے دونوں بازو کاٹے گئے. مولا شاید آرزو رکھتے تھے یہ ہاتھ ہی کٹ جائیں جنہوں نے پانی کی ٹھنڈک محسوس کی ہے. مولا نے مشکیزہ بھرا، لے کر چلے اور بہت تیز دوڑتا ہوا گھوڑا آ رہا تھا کہ کمین گاہوں سے حملہ ہونا شروع ہوا. پہلے ایک بازو کٹا، مولا نے دوسرے بازو میں مشکیزے کو لیا اور پھر دوسرا بازو کٹا. اپنے دانتوں میں مشکیزے کے تسمے کو ایسے تھاما جیسے کسی شیر کے منہ میں شکار ہو، اور جاتے ہوئے اپنے آپ سے کہہ رہے تھے ذرا اور ہمت کر لے، کچھ ہی فاصلہ رہ گیا ہے، میرے مولا تک پانی پہنچانا ہے. کہ ایک مرتبہ ہرملا کی آواز آئی، لاؤ میں تیر مار کے عباس کو روکوں. مختار کو کہا تھا میں نے عباس کے مشکیزے میں تیر مارا تھا. تیر کا لگنا تھا کہ پانی کے ساتھ آس بہنے لگی. گھوڑے کو آواز دے کر کہا، اے رہوار میں اس قابل کہاں رہا کہ اب میں خیموں کی طرف جا سکوں؟ تھکے نہیں عزادارو، آپ کی آوازیں بلند ہیں. کہ میں اس قابل کہاں رہا کہ خیموں تک جا سکوں؟ گھوڑا مڑنے لگا تو سر پہ گرز آ کے لگا. عباس کی آنکھ میں تیر آ کے لگا. اب جس کے ہاتھ نہ ہو وہ زمین پر کیسے گرے؟ جناب ام البنین ساری زندگی یہ کہہ کہہ کے روتی رہی، کوئی تو مجھے بتائے میرا عباس گھوڑے سے کیسے گرا؟ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، آواز دی، مولا میرا سلام. حسین نے کمر پکڑ لی، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی. حسین آگے بڑھے، حسین آگے بڑھے. بڑا سخت جملہ ہے جو کہنے جا رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے وقت تنگ ہے مگر میں اپنے وقت میں بات مکمل کروں گا. حسین آگے بڑھے اور گھوڑے سے کہتے جا رہے تھے مجھے بھائی تک جلدی پہنچا، مجھے میرے بھائی تک جلدی پہنچا. دوڑتا ہوا گھوڑا، سنیں گے رونے والوں، دوڑتا ہوا گھوڑا رک گیا. امام نے اس کی گردن پہ دفت شفقت رکھا، فرمایا یہ وقت نہیں ہے رکنے کا. امام اپنے گھوڑے کو چابک نہیں مارتے تھے، کہتے تھے تیز چل تو یہ تیز چلتا تھا، رک جا تو رک جاتا تھا. گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ وقت نہیں ہے رکنے کا. تو گھوڑے نے ایک جانب اشارہ کیا. امام نے جو مڑ کر دیکھا کٹا ہوا بازو عباس کا. امام گھوڑے سے اترے، عباس کا بازو اٹھایا، پھر گھوڑا آگے بڑھا، پھر رک گیا، پھر اشارہ کیا، دوسرا کٹا ہوا بازو. امام نے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے. اب میں رونے والوں سے سوال کروں کہ حسین مولا کے احساسات کیسے ہو گئے ہوں گے؟ میرا بھائی جس کے بازو کاٹ دیے، پہنچے عباس کے بدن مبارک پر، سر آغوش میں لے لیا، تھکے نہیں، سر آغوش میں لے لیا. حضرت عباس نے سر ہٹا دیا. مجھے عادت ہے میں ان دنوں میں ایسے ہی مصائب پڑھوں گا، مجھے مصائب طویل پڑھنے دیجئے. نہیں معلوم ہمارے بیان فضائل میں کوتاہی ہو سکتی ہے مگر سیدہ کو جو سکون پہنچائے گی بات. آغوش میں عباس کا سر
منکر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے۔ امام نے اپنے ابا کے دامن سے آنکھ کا خون صاف کیا، عباس کی آنکھ کھلی، مولا کا چہرہ دیکھا کہ مولا جب دنیا میں آیا تھا تو پہلی دفعہ آپ کو دیکھا تھا، اب دنیا سے جا رہا ہوں تو